آپ ذرا آگے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم ثم الصلاة والسلام علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و امینہ واشرف الفطرته وذريته وباب الحكمته وناطق الحجته سید المسلمین وامیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیعین فاتح باب خیبر قاتل مرحب وانتر والد شبیر و شبر قال فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات پڑھیں. سورہ آل عمران کی ایک مختصر اور جامع ترین آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے اس وقت کی گفتگو کا سرنامہ قرار دیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل کہہ دو ان لوگوں سے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہارا اتباع کریں اور جب وہ تمہارا اتباع کریں گے تو انہیں دعویٰ محبت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم خود محبت کریں گے اور صرف محبت ہی نہیں کریں گے بلکہ ان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں انہیں معاف کر دیں گے اس لیے کہ ہم غفور الرحیم ہیں. لیکن ہماری محبت مشروط ہے اتباع پیغمبر کے ساتھ. اس لیے کہ تم جس سے محبت کر رہے ہو تم اسے جانتے ہی نہیں, اس کی معرفت تمہارے پاس نہیں, تم اسے پہچانتے نہیں. کیوں نہیں پہچانتے ہو؟ اس لیے کہ وہ عقلوں میں آتا نہیں, ذہنوں میں سماتا نہیں, عقلیں اس کا ادراک کرتی نہیں, اس کی ذات نامعلوم ہے بندگان خدا کے لیے, اور جس کی ذات نامعلوم بندگان خدا کے لیے بتائیے اسے راضی کیسے کریں گے؟ میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ جو ہر تھوڑی بات کے اوپر شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے تو ذرا سوچئے گا کہ جس کی ذات ہی نامعلوم ہے اس کا آپ شریک کس کو قرار دیں گے؟ اس کا شریک کس کو قرار دیں گے جس کی ذات ہی آپ کے لیے نامعلوم ہے, جس ذات کو آپ جانتے ہی نہیں ہے, جو عقلوں میں آتی نہیں ہے, ذہنوں میں سماتی نہیں ہے, عقلیں اس کا ادراک کرتی نہیں ہے, اس کی ذات نامعلوم ہے. جب نامعلوم ہے تو اب اس کا شریک کسے قرار دیں گے؟ بات یہ ہے کہ جو اس کی صفات ہیں, جو اس سے ظاہر ہوئی صفات, رازق ہونا, حی ہونا, یہ سب صفات جو ہیں یہ سب اس سے ظاہر ہوئی. اب یہ جو صفات ظاہر ہوئی صفات اس سے جدا نہیں تھی, جدا نہیں تھی, اہل صفات تھی, اس کی ذات اہل صفات تھی.
صفات جدا نہیں کی. تو جب صفات جدا نہیں کی اور صفتوں کا اظہار جب آپ نے دیکھا، آپ نے کسی کو رازق کہا، فوراً فتویٰ کیا آپ اللہ کا شریک کر رہے ہیں. حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا کہ رزق دینے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے. اللہ نے ایسا تو نہیں ہے کہ آسمان سے رزق اتار کے دے دیا، نہیں، ایک ذریعہ قرار دیا. اسی لیے اس نے اگر کسی کو ید اللہ کہا تو ید کے معنی ہاتھ نہیں ہے. ید چونکہ عربی میں کوئی چیز بار بار استعمال ہو، چونکہ دیا ہاتھ سے ہی جاتا ہے، اس لیے ید کہتے ہیں. تو اس نے اگر کسی کو ید اللہ کہا تو وہ اس کا ذریعہ دینے کا ذریعہ ید اللہ بنا. تو اگر ید اللہ کے لیے کہیں گے ید اللہ کے ہاتھ سے ہم نے لیا، اس سے مدد مانگی، تو اس کی صفات کا اظہار جو کہ اس سے ہوگا. اور ہر صفات اپنا مدد چاہتی ہے، ہر صفت اپنا مدد چاہتی ہے. اس نے ان 14 کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر دنیا میں یعنی جب کچھ نہ تھا اللہ نے خلق الموت والحیات، یعنی موت بھی نہیں پیدا ہوئی تھی، حیات بھی نہیں پیدا ہوئی تھی، بس وہ تھا کب سے تھا، وہ تھا. اور جناب وہ تھا، اس کی ہر صفت ذات تھی. اب میں جملہ بدل کے کہہ دوں، خدا تھا لیکن خدائی نہ تھی. خدا تھا، خدائی نہیں تھی. اس کا علم ذات تھا. اپنے علم میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایسے کائنات بناؤں گا، ایسے عالم بناؤں گا، ایسے فرش بچھاؤں گا، ایسے عرش بناؤں گا، یوں ستارے لگاؤں گا. ظاہر ہے کہ جب بنانے والے کے علم میں نہ ہو تو بنائے گا کیسے؟ ہر بنانے والے کے علم میں بنانے سے پہلے ہوتی ہے چیز ہے. تو اس کے علم میں تو سب کچھ تھا نا، دیکھ دیکھ کر کچھ ہو رہا تھا، ایسی مخلوق پیدا کر ہوا. تو سارا علم اس کے اندر تھا، اپنے علم میں دیکھ رہا تھا. اب جناب علم میں تو دیکھ رہا تھا، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، جب میں نے جو کچھ سوچا بیان کرنے کے لیے اندر ہی اندر کچھ ضرور ہوا، لیکن جو بیان کر رہا ہوں اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، میں نہیں ہو رہا. یعنی میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا، آپ میری حرکات و سکنات کو دیکھ پا رہے ہیں. کسی کو اچھی لگ رہی ہیں، کسی کو بری لگ رہی ہیں. یعنی کسی کو ایک انداز ہاتھ ہلانے کا اچھا لگا، کسی کو چہرہ اچھا لگا، کسی کو ممبر پر بیٹھنا پسند نہیں آیا. تو آپ دل میں فتوے دے رہے ہیں اپنے دل. مجھے تو نہیں معلوم، بس آپ اپنے دل میں فتوے دے رہے ہیں. معلوم ہوا فتوے وہی ہوتے ہیں جو دل سے آتے ہیں، جو اندر سے آتے ہیں. آپ اپنے طور پہ مفتی بن رہے ہیں. میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر مختلف چیزیں سوچ کر آپ کے بارے میں اپنے اندر کی مفتی کو جگا رہا ہوں، ہے نا. تو بات یہ، لیکن میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. اب اگر یہ شوق ہو کہ میں بھی تقریر کر رہا ہوں اور میں بھی دیکھوں جناب میں کیسی تقریر کرتا ہوں، کوئی ہو جو مجھے میں بن کر دکھا، کیا کروں؟ میں نے نصرت بھائی سے کہا کہ جناب میں تو مجمع کو دیکھ رہا تھا لیکن مجمع مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. تو انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں بھائی، آپ کیسے نظر آ سکتے؟ میں نے کہا بھائی آپ تو تقریر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کوئی ہو تو مجھے میں بن کر دکھائے. میں نہ ہوں لیکن مجھے میں بن کر دکھاتا رہے. انہوں نے کہا بھائی یہی کر سکتے ہیں کہ آئینہ لگا دیتے ہیں سامنے، ایک شیشہ لے آتے ہیں، کرتے رہے، اپنے آپ کو بھی دیکھتے رہے. تو میں نے جناب انہوں نے ایک شیشہ لگا دیا، لیکن چونکہ دونوں طرف سے لطیف رکھا. جب دونوں طرف سے لطیف کر دیا تو آپ کو نظر آ رہے تھے لیکن میں نہیں نظر آ رہا تھا، میں نہیں نظر آ رہا تھا. میں نے کہا جناب میں تو نہیں نظر آ رہا. تو انہوں نے کہا اچھا
بھائی اگر آپ اس میں نظر آنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طرف کا حصہ جو ہے کثیف کرنا پڑے گا، وہاں کلے لگانی پڑے گی، کلر لگانا پڑے گا، رنگ لگانا پڑے گا، تب آپ نظر آئیں گے۔ تو ایک طرف کا حصہ انہوں نے کثیف کر دیا، ایک طرف کا لطیف کر دیا۔ میں تو نہیں تھا لیکن وہ مجھے میں بن کر دکھا رہا تھا، مجھے میں بن کر دکھا رہا تھا۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے شایا نشان نہیں ہے، اس کے علم میں سب کچھ تھا، اس کے علم میں سب کچھ تھا۔ دل چاہا کہ میں بھی تو دیکھوں، دل کی دھڑکن نے کہا، اس بے دل کے دل کی دھڑکن نے کہا کہ کوئی ہو تو مجھے میں بن کر دکھائے۔ اب اس کے لیے ایک نور آئینہ بنایا اس نے، اس آئینے کا نام رکھا ہوا ہے ما خلق اللہ نوری۔ اور جب وہ نور کا آئینہ بنا دیا تو وہ نور والا نور تھا، دونوں طرف سے نور تھا، تو پیچھے کا منظر تو نظر آ رہا تھا لیکن وہ نہیں تھا جو اسے میں بن کر دکھائے۔ اب اس نے کیا کرا جناب، ایک طرف کے حصے کو اتنا صاف کیا، اتنا صاف کیا، صاف کر دیا نا۔ کیوں صاف کر دیا؟ جب انہوں نے آئینہ لگایا اور اس پر کوئی داغ نظر تھا، میری شیروانی پر داغ نہیں تھا، لیکن اگر آئینے پر داغ تھا تو شیروانی پر داغ نہ ہونے کے باوجود داغ نظر آ رہا تھا۔ تو کام کیا کیا کہ اسے صاف کیا تاکہ بے داغ نظر آؤں۔ تو اس نے بھی جب آئینہ بنایا تو اب اس نے کیا کیا، پانی اور مٹی بنا کر ایک طرف گارا لگا دیا، ایک طرف کا حصہ کر دیا کثیف، ایک طرف کا کر دیا لطیف۔ اس کو خوب صاف کیا، اتنا صاف کیا کہ کوئی داغ تھا۔ میری ذات ہے بے عیب، اگر کوئی دھبا رہ گیا بے عیب ہو کر بھی داغدار نظر آؤں گا، لہذا کیا صاف ایک طرف کا حصہ، دوسری طرف کا حصہ کیا کثیف۔ اب وہ جو لطیف حصہ تھا وہ کر دیا اپنی طرف، جو کثیف حصہ تھا مٹی اور پانی سے بنا ہوا وہ کر دیا مٹی سے بنوں کی طرف، جو مٹی سے بنے تھے ان کی طرف مٹی والا حصہ، اور نور والا حصہ کر دیا اپنی طرف۔ اب جس نے ادھر سے دیکھا اس نے کہا نور والا نور، جس نے ادھر سے دیکھا اس نے کہا ہم جیسا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، اس نے کہا ہم جیسا۔ تو جو لطیف حصہ تھا اس نے جب اسے دیکھا جو اسے میں بن کر دکھا رہا تھا، میں نہیں تھا لیکن میں بن کر اسے دکھا رہا تھا، اس نے کہا میں نے بنایا اسی لیے ہے تجھے کہ میں خدا تو تھا لیکن خدائی نہیں تھی، خدائی نہیں تھی، میں ہوں خدا، تو خدائی کر میں دیکھتا جا، خدائی تو کرتا جا میں دیکھتا جاؤں، ہے جناب۔ اب جناب جب اس میں دیکھنے لگا تو اب چونکہ صاحب جلال دیکھ رہا تھا لہذا پسینہ آیا، وہ جو میں بن کر دکھا رہا تھا اس کے چہرے پر پسینہ آیا، پسینے کے جو قطرے ابھرے اس سے انبیاء کو پیدا کر دیا، اس سے انبیاء کو پیدا کر دیا۔ بھائی پسینہ کہتے ہیں اسے جو فاضل رطوبت ہوتی ہے، جسے ان کی فاضل رطوبت کو پسینہ کہتے ہیں۔ اور رسول کے پسینے کا کمال دیکھیں کہ آدم کو پیدا کیا، نوح کو پیدا کیا، ابراہیم کو پیدا کیا، اسماعیل کو پیدا کیا، عیسیٰ تک کو پیدا کر دیا، کس سے؟ فاضل رطوبت سے، فاضل رطوبت سے پیدا کر دیا، انبیاء کو پیدا کر دیا۔ ابھی آپ اس پسینے کی قیمت کو نہیں سمجھے، جناب رسول کے پسینے کا ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ آدم کی صورت میں فرشتوں کو سجدہ کروا دیتا ہے۔ جناب سرکار ختمی مرتبت کے پسینے کا ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ کشتی بنا کر امت کو نجات دلواتا ہے۔ یہی ایک قطرہ آتش نمرود میں پھول کھلاتا ہے، یہی ایک قطرہ موسیٰ کی صورت میں کوہ طور پہ کلام کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہی ایک قطرہ عیسیٰ کی صورت میں مردوں کو زندہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔
مدد